اور شفا مجھے بیٹیوں کی طرح ہو، بہت عزیز ہو تم دونوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آج آپ کو بتاؤں گی ڈرامہ غیر کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ اب پچھلی میرا تھا کہ میری حصے کی زندگی تھی۔ ہاں، اور تم نے اپنے ہاتھوں سے گوا دی۔ خیر بھتیجیاں پھپھو کو پیاری ہوتی ہی ہیں، لیکن تمہارا مقام اسپیشل ہے۔ اب تہذیب پھپھو جو ہے وفا سے بہت پیار کر رہی ہیں، اس کو بیٹیوں کی طرح رکھ رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ تم میری بیٹی ہو، بہو نہیں ہو، اور تم میرے لیے اسپیشل ہو۔ شفا اور تم دونوں جو ہیں مجھے بہت عزیز ہو، لیکن تمہارا مقام الگ ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ بہو بن گئی ہے ان کی، اور یہ پریشان ہے کہ ثالث اور تمہیں لگتا شفا جہاں کی آپس میں پھپھو پھر کا سے سہارا لے ملنے کر تم لگے۔ سالس کو حاصل کر سکتی ہو؟ مجھے تمہارا حربہ ہے نا، یہ زیادہ دن نہیں چلے گا۔ اب شفا جو ہے وہ پھر ثالث پہ برستی ہے کہ تم اس کو لے کے پھرتے ہو۔ وہ گرنے لگتی ہے تو اس کو وہ تھام لیتا ہے۔ اب وہ یہ ویڈیو کال پہ ہوتی ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے، اور یہ اسے کہتی ہے کہ یہ تم جو ہے اس کے ساتھ اس طرح کا کیوں سلوک کر رہے ہو، اور یہ سارا کچھ تو میرا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ تم نے خود ہی اس کو سونپا ہے، اب کیوں چلا رہی ہو؟ جبکہ ثالث جو ہے اب وہ اپنی لائف سے مطمئن بھی ہو گیا تھا، لیکن یہ شفا جو ہے پھر سے ان کے درمیان جو ہے آ گئی ہے، اور اب جو ہے اس کو تنگ کرتی ہے ثالث کو کہ تم اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کر رہے ہو۔ اور جو وفا ہے وہ اپنی پھپھو کے پاس آ کے خود کو بہتر محسوس کر رہی تھی، لیکن اب جو شفا ہے وہ اس کو وہاں پہ آرام سے نہیں رہنے دے گی، اور پھر دوبارہ سے اس کی زندگی میں جو ہے وہ بدلاؤ آ گیا۔ پھپھو بہت پیار کر رہی ہے وفا کے ساتھ۔ وہ کہتی ہے کہ میری بیٹی نہیں تھی اور تم میری بیٹی ہو، اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے بیٹی مل گئی ہے۔ میری حسرت تھی کہ میری بیٹی ہو اور میں اس کے چاؤ پورے کروں، اور اب میں تمہیں اپنی ساری چاؤ پورے کروں گی، تمہیں بیٹیوں کی طرح جو ہے شاپنگ کرواؤں گی، سیلون لے کے جاؤں گی، سارا کچھ تمہارے ساتھ کروں گی۔ اب ادھر جو ہے پھپھو وہ بات سن لیتی ہے شفا کی کہ وہ وفا کو کیا کہہ رہی ہے۔ شفا کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم جو ہے وہ ثالث کی زندگی میں زبردستی گھسی ہو۔ اب پھپھو جو ہے وہ یہ سن لیں گی، لیکن بڑی پریشان ہوں گی کیونکہ ان کی تو ساری زندگی اس لڑکی کی یاد میں دیوانہ بن کے بیٹھنا ہے۔ کسی اور کو برا بولنے سے پہلے آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ کیسے الفاظ استعمال کر رہی ہیں۔ محبت چھن گئی میری، دل ویران ہو گیا میرا۔ یہ آپ کا ڈیسیجن تھا، کیا انجام ہوگا ہماری شادی کا؟ انجام تو آپ نے سوچا ہوگا نا ثالث۔ تھوڑا عرصہ ساتھ رہتے ہیں۔ اب وفا بہت روتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں ٹھہراؤ آ جائے، میری زندگی میں سکون آ جائے، اور لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ شفا جو ہے وہ ثالث کو کہتی ہے کہ وفا کو ڈائیورس دو اور اس کو اپنی زندگی سے نکالو۔ تو اب ادھر جو فجاد کی ماں ہے وہ کہتی ہے کہ تم وفا کا غم منا رہے ہو اور اب تم میری بات بھی نہیں سنتے، میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن جیسے وہ شادی کا نام لیتی ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اور برسنے لگ جاتا ہے اپنی مدر سے پہ۔ وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں آپ کس طرح سے بات کر رہی ہیں اس کے بارے میں، کہ آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ آپ اس طرح بات کریں اس کے خلاف۔ فجاد جو ہے اس کے دل میں وفا کا جو پیار ہے وہ بیٹھ گیا ہے، وہ نکل نہیں رہا، اور وہ کسی اور کو سوچنا بھی نہیں چاہ رہا۔ اور اس کی مدر کہہ رہی ہیں کہ تم شادی کر لو، وہ چاہتی ہیں کہ اس کی شادی ہو جائے اور وہ اس کی زندگی سے نکل جائے، یہ وفا کو بھول جائے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ فجاد جو ہے وہ کسی سے شادی نہیں کرے گا۔ ادھر جو ثالث ہے اس کو پریشرائز کر رہی ہے شفا کے تم ڈائیورس دو وفا کو، اور وفا کہتی ہے ثالث کو کہ تمہارا کیا ارادہ ہے، تم کیا کرو گے؟ تو ثالث کہتا ہے کہ میں کچھ دیر تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا، اس کے بعد تمہیں میں ڈائیورس دے دوں گا۔ اور وفا کہتی ہے تم نے پہلے سے سوچا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہاں پہلے سے ہی سوچا ہوا ہے۔ اب وفا بہت پریشان ہے اس کی وجہ سے، شفا کی وجہ سے۔ شفا اس کو اب آرام سے نہیں رہنے دے رہی اور اس کی زندگی میں دوبارہ سے آ گئی ہے۔ وفا پریشان ہے کہ اب یہاں پہ ایک ٹھکانہ ملا تھا لیکن لگتا ہے کہ یہ بھی عارضی ہے، اور ثالث جو ہے وہ پریشان ہے کہ میں نے پہلے اس سے نکاح کیا ہے، اب سارے جو ہیں معاملات سیٹل ہوئے ہیں اور اب اس کو طلاق دینے کی بات کر رہی ہے شفا، اور وہ اب جو ہے وہ اس میں اسی بات کے جھول رہا ہے کہ اب کیا کرے، وہ ڈائیورس دے نہ دے، وفا کو رکھے یا شفا کو خوش کرے۔ اب اس نے دل سے بھی اس شادی کو بھی دونوں نے قبول نہیں کیا، کاغذی رشتہ تو بنا لیا ہے لیکن ان کا شادی والا جو رشتہ ہے وہ بالکل بھی
لوگوں کے سامنے ہے، ویسے وہ بالکل بھی ایک میاں بیوی کی طرح نہیں رہ رہے، اور میں جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ اس کو کیسے ڈائیورس ہونی ہے۔ لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل فار مور انٹرسٹنگ ڈرامہ۔